کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو جو نہ پڑھ کے بھی اثر پہ نظر نہ رکھے تو اس نے کیا کرنا ہے. ایک ہی لفظ میں اتنی چینجنگیں ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے ایک ہی لفظ ہے, کیا ہوتا ہے اسی کے اندر ہی چینجنگ ہو جاتی ہے. وہ لفظ کبھی فاعل بنا ہوتا ہے, وہ لفظ کبھی ماضی بنا ہوتا ہے, وہی کلمہ ہے کبھی وہ بنا ہوتا ہے مضارع, وہی کلمہ ہے کبھی اس میں فاعل بنا ہوتا ہے, وہی کلمہ ہے کبھی اس میں مفعول بنا ہوتا ہے وہی ہے, لیکن اس کی شکلیں دیکھو, اس کی شکلیں دیکھو, کبھی کون سی شکل, کبھی کون سی شکل, کبھی کون سی شکل. یہ مطلب نہیں کہ ابا جی کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں, تو بیٹا جی جو ہے نا وہ ابا جی بن گئے ہیں, ابا جی کٹ آف ہو گئے ہیں. نہیں, داربون تو ہر ایک میں رہے گا, اصل ایک ہی فعل ہے, اسی فعل سے دارابا ہے, اسی مصدر سے یادربو ہے, اسی سے داربون ہے, اسی سے ہی ادربو ہے, سمجھ آ گئی ہے, اسی سے مدربون ہے. پیچھے تو وہی ہے نا, آگے تو واسطے بنے نا, یعنی ابا جی سے بیٹا جی, بیٹا جی سے بیٹا جی, پھر بیٹا جی سے بیٹا جی, تو پیچھے تو ایک ابا جی آئے نا, تو واسطے کنے دے نال. اب یہ پڑپوتا بن گیا تو پیچھے تو ابا دبے کا بھی ابا, اس کے بھی آگے ابا ہے. کتنے واسطے ہو گئے؟ حقیقت میں پچھلے ہی باپ ہے, پیچھے ہی باپ ہے نا. اگر وہ نہ ہو تو آگے کچھ نہیں ہے. آدم علیہ السلام ہے نا, تو ان سے سارے ہیں. آدم علیہ السلام کے بیٹے, بیٹوں کے بیٹے, بیٹوں کے بیٹے. اسی ہاشمی میاں صاحب کہتے ہیں جب وسیلوں کے بغیر آیا نہیں تو جائے گا کیسے؟ نہیں سمجھ آتی. آیا اتنے وسیلوں سے ہے تو کہتا ہے جانا ڈائریکٹ ہی ہے. تو جب رب نے ایک وسیلے سے نہیں کتنے وسیلوں سے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹ کیسے جائے گا؟ تو جب آئے بھی وسیلوں سے ہو تو مدینہ پاک کے وسیلے سے ہی جنت میں جاؤ گے. وسیلے تو اللہ نے رکھے, سمجھ آ گئی. اسی طرح داراباد سے ڈائریکٹ دارابا بنا ہے, داربن سے دارابا بنا ہے, لیکن دارابا سے آگے وسیلے, دارابا سے یادربو بنا. پیچھے تو داربن ہی تھا, لیکن بیچ میں دارابا کا وسیلہ آ گیا, اور یادربو سے داربن بنا ہے, اور داربن یادربو سے بنا, یادربو دارابا سے بنا, دارابا داربن سے, تو پیچھے تو داربن ہی ہے, یعنی سمجھو لکڑ دادا پردادا لکڑ دادا وہ بن گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فعل ایک ہے, آگے معنی مختلف لینے کے لیے اس کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی, یہ صرف میں کیا ہوتا ہے تبدیلی گردانہ آ جاتا ہے, اس میں تعلیل تبدیل تغیر جو ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کیا تبدیلی ہوئی ہے. اور بھی یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ مادہ بیچ میں رہتا ہے, مادہ یعنی جیسے میں کہہ رہا ہوں ابا جی بیچ میں رہتے ہیں, ابا جی نہیں نکلیں گے, پتر جی جہاں بھی ہوں گے ابا جی اس کے اندر ہی ہوں گے. اگر پتر کی شکل اور ہو جائے, ابا جی نہ بدل جائے, منہ بھی کچھ اور ہو جائے, ڈیزائن بھی کچھ اور ہو جائے, لیکن یہ تو نہیں کہیں گے اس ابا جی کا نہیں ہے. ایسے ہوگا, بنا ہی ابا جی سے ہے تو پھر کیسے کہیں کہ نہیں؟ الگ بات ہے, شکل اس کی اور ہو گئی ہے, پھر بھی کچھ نہ کچھ مشابہت ابا جی سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ مصدر سے بنا ہو دارابا اور یادربو, اور اس کے مصدر سے مشابہت ہی کوئی نہ ہو. مشابہت ہوگی, مناسبت ہوگی. تو جو پتر جی ہوتے ہیں اس کی ابا جی سے مناسبت ہوتی ہے, چاہے تھوڑی سی ہو, چاہے یہ امن تک بڑھیں گے تو کہتے ہیں خارجی مناسبت بھی چل جائے گی, اگرچہ خارج میں ہے لیکن مناسبت تو ہوگی نا. یہ کیسے ہو گیا؟ مشتق جس سے یہ بنا ہے اس کے اور اس کے درمیان کو مناسبت ہی نہیں, یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو کوئی عقل مند بھی نہیں مانے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں آپ؟ یہ دیکھو یہ کتنی چیزوں سے بنا ہے, پتی بھی اس میں ہے, دودھ بھی اس میں ہے, چینی بھی اس میں ہے, ٹھیک ہے, سیک بھی اس کو لگا ہے, پکی ہے, چائے ہے نا. تو دیکھو اس کے اندر رنگ کس کا ہے؟ چائے کا. ہاں, جب پیتے ہیں نا تو محسوس ہوتا ہے دودھ بھی ہے, مگر غالب چائے ہی ہے. تو جو غالب ہو اسی کا حکم لگتا ہے. کس کا؟ کہتے ہیں میں نہیں زیادہ وہی تھے, اب تو بھی اس میں شامل ہو گیا, حکم غالب کا لگے گا. اکثریت کا حکم لگتا ہے. کس کا؟ دودھ غالب آتا تو دودھ ہی کیا جاتا ہے, دودھ پتی. لیکن اب یہاں چائے غالب ہے, اب یہاں کہیں گے چائے, کیا کہیں گے؟ تو دودھ غالب آ جائے تو کیا کہیں گے؟ دودھ. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن تعلق ہوگا, کیا ہوگا؟ مناسبت کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور نسبت کے بغیر. اسی میں کہتا ہوں یہ جو لوگ نسبت کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہنا یہاں تو جملہ بھی بغیر نسبت کے نہیں بنتا. جملہ بنانے کے لیے بھی ہمیں تعلق چاہیے. کیا چاہیے؟ تو جو کہ تعلق کچھ بھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں دیتا, تو ہم نے کہا پھر گونگے ہو جاؤ.
جب تعلق کے فائدہ نہیں دیتا تو پھر جب تک نسبت نہ آئی تو کلام کیسے بنے گا؟ ایک اسناد ہے وہ نظر نہیں آتی ہماری عربی میں، وہ اس کا بس وہ اسناد ویسے بھی کون سی نظر آتی ہے؟ یہ تو ایک مصدر ہے، ایک کیفیت ہے، ایک چیز نسبت دوسری چیز کی، یہ معنی کے قبیل سے ہے۔ کس کے قبیل سے ہے؟ اور معنی تو گال کرنی ہے نا، تو معنی تو تسی پریشان ہو جانا ہے کہ معنی کے قبیل سے ہے، تو معنی کیا ہے؟ وہ معنی جو تھوڑے اندر پیدا ہوتا وہی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ معنی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سوچ رہے ہیں یہی معنی ہے، یہ جو سوچ رہے ہیں نا یہ کیا ہے؟ یہ تصور، یہ جو آپ کے ذہن میں آیا معنی کیا بلا ہے، یہی بلا آپ کے ذہن میں آئی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یعنی جو آپ سوچتے ہو وہ معنی ہی ہے، وہ کیا ہے؟ آگے پھر ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ویسے 1 2 3 4 چاروں انسان ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ تو نام رکھ دیتے ہیں ابھی دیکھ کے، پھر اب دیکھو نا کسی کا نام اس کی وصف کی وجہ سے بھی رکھ دیا جاتا ہے امیر احمد ہے، لیکن ان کا اچھا کام ہے تو پھر اس کے کچھ اور نام رکھ دیا گیا، تو وہ کون سا ہوگا؟ بعد میں رکھا گیا، حالانکہ اس کا حقیقی معنی حقیقی نام نہیں ہے۔ اس طرح معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ آگے بھی کسی معنی بول دیتے ہیں کہ بھائی مدلول بول دیتے ہیں، کہیں مسمہ بول دیتے ہیں، کدھر مفہوم بول دیتے ہیں، ان سب کی تعریفیں ہیں اور اعتبارات ہیں، حقیقت میں ایک ہی جگہ پیدا ہوئے تھے، ایک ہی، بس آپ کی شکل میرے ذہن میں آئی تو قاری صاحب، ٹھیک ہے، اب آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ قاری ارشد صاحب، وہ ذہن میں ہے نا، اب اس کو میں نے بولنا ہے تو آپ اس نام سے بولیں، یہ مسمہ ہے۔ وہ جو معنی میرے ذہن میں آیا آپ کے نام ارشد صاحب، تو ذاتی ارشد مسمہ بن گئی، تو اسے کہتے ہیں معنی کو مسمہ، کیا بول دیتے ہیں؟ تو معنی کے قبیل سے جب بولا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ لفظ نہیں ہے، ارادہ۔ تب اسناد کیا ہے؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی، تو کرنا، تو یہ تو کرنا صفت ہے، تو صفت کا کون سا یہاں کہاں سا وجود ہے؟ اس کا معنی کا کون سا وجود ہے؟ ٹھیک ہے، معنی تو جب آپ نے بولنا تو ہونا ہے، تو جب آپ نے بولنا ہی نہیں تو پھر کدھر ہے؟ خیال ہی ہے نا، اب آپ بولیں گے تو صدور ہو جائے گا اس کا، وگرنہ جب فائل کرے گا نہیں تو یہ ہم نے پیا، ہم پیتے ہی نہیں تو پینا کیسے ہوتا؟ پینا اور صحیح جینا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے کوئی خیال کیا کرو۔ الذین یذکرون اللہ، تو آپ نے کہا یذکرون فعل ہے اور یہ ضمیر کیا ہے؟ اس کے ساتھ فاعل ہے، تو اب آپ نے پڑھا کہ متعدی ہے تو متعدی 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، اس کا یہ مطلب کہ ایک ہی وقت میں 7 کو نصب دے دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اب یہاں بتاؤ یذکرون فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی تو آپ نے کہا ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتا ہے، اب بتاؤ ادھر کون سا مفعول ہے جس کی طرح یہ متعدی ہوا؟ یذکرون اللہ، جلدی سے، مفعول مرفوع ہوتا ہے، ہاں وہ لوگ کو تھوڑا سبق لے لو، کس کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا، تو اب یہ مفعول نہیں بنا، فعل فاعل کے بعد جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو مفعول تو فضلہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، فعل فاعل سے تو کلام پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کے بعد جو منصوب آ رہا ہے وہ مفعول ہے، اب دیکھیں گے مفعول بھی ہے، مفعول لا ہے، مفعول ما ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، حال ہے، تمیز ہے، کیا ہے؟ اب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، کس کا؟ تو یہ نہ لا بن سکتا، نہ ما بن سکتا، نہ فی بن سکتا، نہ مطلق بن سکتا ہے۔ اب میں اس پہ گفتگو کروں تو اس پہ بڑا ٹائم چاہیے، کہ نہ مطلق میں تو مصدر ہوتا ہے، مصدر ہے کوئی نہیں، وہ چلا گیا، ما میں واو ہوتا ہے بمانا ما، وہ ہے ہی نہیں، وہ بھی چلا گیا، فی میں ہوتا ہے اس میں کی بات ہی کوئی نہیں ادھر، کہ اس میں ظرف کا معنی کیا جائے، وہ بھی کوئی نہیں، جس کی وجہ سے وجہ بن ہی کوئی نہیں ادھر صرف وہ ذکر کرتا ہے، کس کا؟ اللہ کا، تو ذکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، لہذا یہ تو مفعول بھی واقع ہوا ہے، تو مفعول بھی وہی ہے جس کی طرف فعل کی نسبت ہو یا جس پر فعل کا فاعل کا فعل واقع ہو، بس۔ یذکرون اللہ، یذکرون فعل، واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع ملن اس کا فاعل، اللہ اس میں جلالت، مفعول منصرف صحیح، مفعول منصرف صحیح، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت، اب وہ تو لمبی ہو جائے گی، اس میں متمکن پہ چلیں گے پھر، اب آگے چلو۔ الذین اللہ قیام و قعودا، اب قیام ہے، اب دیکھو مفعول بھی تو وہ بن گیا، تو آپ نے کہا ایک مفعول اس کا بنتا ہے، تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، بس تو ختم ہوگی ادھر تک،
اب آگے ہیں حالتیں، آگے کیا ہیں؟ کیونکہ میں آگے بھی سمجھاتا ہوں کہ گرامر صحیح کرو، خدا کے بندو محنت کرو، ترجمہ کیسے آپ کو آئے گا؟ پھر تو آپ بھی جو ہے نا نام کے جو ہے نا وہ عالم بنو گے، اور جو آگے بگاڑ پیدا ہو گیا مزید آپ کر دو گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کہ میں وہ حقیق ہوں، ٹھیک ہے، میری سمجھ میں یہ آیا ہے، کو تو آپ کو گرامر سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الذین یذکرون اللہ، اللہ با پیچھے فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ضرور نشانیاں ہیں، لآیات لأولی الالباب، آیات ضرور نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ اس لیے میں بار بار عقل کا لفظ بولنا کہ نہیں، لیکن جو بد مذاہب ہوتے ہیں نا، لا یعقلون، وہ عقل ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو نشانیاں ہیں اس سے فائدہ عقل والے اٹھاتے ہیں۔ کون اٹھاتے ہیں؟ عقل والے، وہ ہیں مومن، وہ ہیں مومن کی عقل کام کی ہے تو ایمان لایا نا۔ تو جن نے جو ایمان نہیں لائے انہیں تو رب نے کہا یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں، یہ کس سے؟ اور نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، نشانیاں یہ تو نہیں قرآن کی نشانیاں صرف مومنین کے لیے، قرآن تو سب کے لیے ہے، نشانیاں سب کے لیے ہیں، لیکن فرماتا ہے لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو ہمیں مانتے ہیں۔ کون؟ عقل والے۔ تو اس لیے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو فرمایا ضرور نشانیاں لأولی الالباب۔ اب اولو نہیں میں توڑ کو پوچھنا گا، تو آتے نسبی جری بھی نہیں پوچھنا گا، لأولی الالباب۔ آپ جی نہ پڑھا ہے اوپر نہ لکھو اولول پڑھتا ہو یا اولول پڑھتا ہو، کچھ بھی پڑھے اسے کیا بچا؟ پیچھے لام ہے، آگے اولی ہے، یہ جمع سالم سے ہے، ملحق ہے، کیا اعراب ہے اس کا؟ اعراب الحرف ہے، حرکت ہے، لأولی الالباب۔ اب یہاں تقدیری ہے یا لفظی ہے، یہ الگ بات ہے۔ عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق میں ضرور نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں بتائیں نا؟ الذین یذکرون اللہ، یہ پہلی صفت ہے۔ اب دیکھو اولی الالباب معرفہ ہے کہ نہیں؟ تو آگے صفت بھی معرفہ ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی جملہ ہو تو جملہ نکرہ کیوں کمی ہوتا ہے؟ پھر پیچھے بنے گا نہیں، کیونکہ پیچھے معرفہ ہے، آگے صفت نکرہ تو پھر تو مطابقت ہی نہیں ہونی اس کی۔ تو آگے الذین اس میں موصول ہے، تو اس میں موصول پہ صلہ موصول مل کر یہ پیچھے اس کی کیا بن جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے پیچھے بھی۔ تو عقل والوں کے لیے عقل والے، تو عقل والے کون ہیں؟ اللہ بمدہ الذین، عقل والے وہ جو یذکرون ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھو عقل والوں کی نشانی کیا بیان ہو رہی ہے؟ صفت کس کا؟ اللہ کا۔ اب اگلا سوال ہے کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ابھی کوئی باہر سے آئے، ٹھیک ہے، تو باہر ادھر دیکھے اندر کی کنڈیشن اور دیکھ کر باہر جائے، علماء صاحب سے کہے اندر علامہ صاحب بھی ہیں، اندر طلباء بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے انہیں دیکھا ہے کس طرح درس سنتے ہوئے، درس لیتے ہوئے، تربیت لیتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے، اور کوئی یوں بیٹھا تھا، کوئی یوں بیٹھا تھا، کوئی یوں بیٹھا تھا، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ بھی، یہ ساری حالتیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا اسے حال کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس لفظ سے حالت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حال۔ اتوی چپ نے یہ میں خود بتا دیا کہ جی حال کہتے ہیں، پھر پوچھوں جس لفظ سے حالت بیان کی جائے، آگے چپ ہے، کیا ہوں لفظ نو کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حال۔ آپ یوں ہی لے رہے ہیں، آپ کو لفظ لگائیں، میں نے ریحان کو دیکھا کیسے حرکت کرتے ہوئے، یعنی متحرکتن، متحرکن، تو یہ لفظ متحرک نے آپ کی حالت بیان کر دی ہے۔ میں نے امیر حمزہ صاحب کو دیکھا بیٹھے ہوئے، کیسے؟ کہ قاعدن نے ان کی حالت کو بیان کر دیا، یہ اس میں فائل، اور ان کو دیکھا انگلیاں ہلاتے ہوئے، یہ الگ ہوگی، ٹھیک ہے، انہیں دیکھا اس حالت میں کہ سر پہ امامہ شریف تھا، اس حال بیان کرنا ہے۔ تو حال جو ہوتا ہے وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں فاعل ہوتا ہے، اس نکرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور وہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حال وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے جو مفعول، فاعل یا مفعول یا دونوں کی شکل و صورت کو بیان کر دے، دونوں کی، جیسے میں آپ کی شکل و صورت بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو جس لفظ سے کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ہاں، پھر چپ کر کے وہ کیا ہے؟
ہاں کیوں میں تو کوئی بہت مشکل پہ پوچھ رہے ہیں. اب یہاں دیکھو یہ سمجھانے کے لیے وہ جو ذکر کرتے ہیں کس کا, عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا. اب آگے کیسے کرتے ہیں, یہ حالتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. پھر ان کی کیا ان کی شان ہے جن کی حالت خالق کائنات خود بیان فرمائے کہ وہ میرے ذاکر ہیں, وہ میرا ذکر کرتے ہیں. ان کے لیے ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, اور عقل والے وہ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو. کیسے کرتے ہیں, تو قیام اس میں فائل آیا اور جمع آیا. کیا آیا؟ اب یہ حالت بیان ہو رہی ہے. مالک فرماتا ہے کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں. کھڑے حالت آئی کہ نہیں, کھڑے ہونے کی حالت بیان کی کہ نہیں. اس سے ہم کہیں گے حال, اور اس حال کو نسب دیا یذکرون میں, تو یذکرون نے مفعول بھی کو بھی نسب دیا اور کس کو دیا, حال کو بھی. یہاں دو پھر چیزیں پائیں گے, فعل متعدی حال کو بھی نسب دیتا ہے, مفعولوں کو بھی نسب دیتا ہے. تو یہاں ایک مفعول بھی پایا گیا, اس نے اس کو نسب دیا. اور اب حال ہے, حال کو بھی اس نے نسب دیا. اور حال جو ہے یہ کس کی حالت ظاہر کر رہا ہے, یذکرون میں واو ضمیر جو فاعل ہے, تو کہا نا حال فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو ظاہر کرتا ہے یا دونوں کی. تو یہاں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ یذکرون وہ یعنی وہ ضمیر وہ جو ذکر کرتے ہیں عقل والے کس حالت میں کرتے ہیں, ہم کھڑے. تو قیام نے اس کی حالت, اس لیے واو ضمیر کو ہم ذوالحال کہیں گے اور قیامان کو ہم حال کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ میں کہوں کہ جو ابراہیم صاحب ہیں یہ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں. کس پہ؟ لیکن موٹر سائیکل پہلے آ گئی تھی, یہ بعد میں آئے تھے. تو اس کے نا یہ کون سی حالت ہے, کیا حالت پہلے آ جائے, وہ موٹر گاڑی پہلے آ جائے تو جڑے اوپر بیٹھے تھے وہ بعد چوہان, ایسا انہوں نے روح بیٹھی ہوئے گی. ٹھیک ہے, یعنی جب میں نے یہ کہا نا کہ ابراہیم آئے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے, تو پھر بیٹھنا اور ان کا موٹر سائیکل بھی اکٹھا ہوگا. یعنی ابھی ابراہیم بھی اور یہ بیٹھنے کی جو حالت ہے یہ اکٹھی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ بیٹھنے کی حالت پہلے ہو جائے اور یہ بعد میں ہو جائے. یہ وہ الگ بات ہے کہ ذات کے اعتبار سے حال پہلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور حال بعد میں ہی ہوتا ہے. لیکن جب حال واقع ہوتا ہے تو یہ دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں, دونوں جیسے قاری صاحب بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ ذوالحال بھی اور ان کی حالت یہ کنڈیشن ہے. تو اللہ پاک مطلب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کس کنڈیشن کیا ہے, کھڑے. ایک وقعودن, وقوع, اور دیکھو واو عاطف آیا کہ نہیں. جب واو عاطف آیا تو اب یہ تو نہیں کہ یذکرون قیام کو نسب دے رہا ہے, تو قعودن کیسے نسب دے رہا ہے, یہ نہیں دے رہا یہ قعودن کو. تو قعودن کیسے ہوا, عطف کی وجہ سے قیام پہ عطف پڑا. اب عطف قیام پر اور قیام کے ذریعے اسے بھی ذکر کا فیض مل گیا. کیا مل گیا؟ کہتے تابع ہونا کی ہوتا ہے, کہتے کلمہ تابع ہو جائے تو انہوں بھی عمل مل جاتا ہے. حالانکہ وہ مفعول نہیں ہے, کیا ہے, اور حال نہیں ہے. حال تو تھا قیامن, حال کیا تھا, اب قیام کے تابع کر کے اس کو بھی کیا کر دیا, باقی تو بھی حالت ہو رہی ہے. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑا اور بیٹھے. اب قیام پہ عطف بنایا, قیام متبوع ہوا اور قعودن تابع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو تابع اچھے کی ہو تو اچھی خدمت ہوتی ہے, برے کو ہو تو جوتے بھی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں قعودن قیام کے تابع ہوا, اس لیے قیامن معطوف علیہ واو حرف عطف اور قعودن معطوف. کیا ہو جائے گا؟ تو آپ نے پتا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے, یعنی مفرد میں, کہ معطوف علیہ کی طرف جس چیز کی نسبت ہوگی معطوف کی طرف بھی اس کے تابع ہونے کی وجہ سے ہو جائے گی. جب ذکر کی نسبت قیام کی طرف ہوئی, ٹھیک ہے, تو اسی طرح قعود کی طرف بھی ہو گئی, کسی طرف اس کے تابع ہو کر. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے. وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ, اور یاد کرتے ہیں کیسے, پہلوؤں کے بل. کس بل؟ اب دیکھو کھڑے ہیں پھر بیٹھ گئے ہیں, بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اب وہاں بھی تھک جائیں. پھر اللہ پاک فرماتا ہے پہلوؤں کے بل. تین حالتیں بیان کی ہیں. کتنی؟ تو حال بنے گے نا, ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے, دوسرا بیٹھ کر, اور تیسرا علی جنوبہم. اب آپ کہیں کہ حال تو آپ نے کہا نکرا یا تو جار مجرور آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ تو شارح جو ہے نا اس کی وضاحت کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ مستاجعین, کس کے طویل میں آیا مستاجعین, تو اب مستاجعین منصوب ہے,
تو حال ہے یعنی پہلوؤں کے بال چت لیٹ کر فی کل حال. کیا مطلب؟ شاعر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھڑے بھی کرتے ہیں, بیٹھ کے بھی کرتے ہیں, لیٹے ہیں تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ حالتیں بیان ہو گئی. کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلون کذالک, یہ نماز پڑھتی ہیں, نماز جیسے یہ ذکر کرتی ہیں نا یوں ہی یہ نماز پڑھتے ہیں, یوں ہی یعنی حسب طاقت کے مطابق. طاقت کھڑے ہونے کی جتنی طاقت ہے نماز پڑھتے رہیں گے, ادھر رہ جائیں گے, بیٹھ کے کریں گے, تو جتنی طاقت ہو اتنی طاقت میں یہ کیا کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. یہاں دیکھو کہتے ہیں کہ مراد آیت سے عموم ہے. آیت سے کیا مراد ہے؟ اب آیت کو کون سمجھے گا؟ ادھر تو یہی نظر آ رہا تھا یا کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پہلوؤں کے بل, لیکن وہ کہتے ہیں اس آیت سے خصوص مراد نہیں, اس آیت سے عموم مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی عام ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ تین ذکر کیے گئے, یہ تین ذکر کیے گئے ہیں بلا شبہ, اس لیے کہ اغلب یہی ہے. اب سوال ہوگا, آپ کہتے ہیں آیت سے عموم مراد ہے, خصوص نہیں کہ صرف وہ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر ہی ذکر کرتے ہیں اور کسی حالت میں نہیں کرتے. تو کہتے ہیں یہاں خصوص تو ہے لیکن مراد عموم ہے. مراد تین کا ذکر کیا تو یہ خاص نہیں. تو بھی سوال ہوگا کہ پھر ان تین کا ذکر کیوں ہوا؟ کہتے ہیں اغلب اسی حالتوں میں ذکر ہوتا ہے, زیادہ ذکر کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر ہوتا ہے, اس لیے اللہ پاک نے ان تینوں کا ذکر فرمایا. یہ نہیں کہ بس تین حالتیں ہیں انہی میں ذکر کرتے ہیں اور نہیں کہ ہر حال میں کرتے ہیں. ہاں جیسی بھی کنڈیشن ہو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تفسیر محی الدین, تفسیر کیا ہے؟ اونچی بولو, یہ میں نے سننا چاہتا تھا, پھر بولو. تفسیر ہمارے یہاں بولتے ہیں محی الدین. کیا بولتے ہیں؟ محی الدین. بولو, اونچی بولو نا. اچھا تو اسی کی بول دے ہو. اور میں نے دیکھی ہے بعض حضرات پڑھے بھی ہوتے ہیں تو جو نہیں ہوتی, جس کی وجہ وہ بھی کہتے ہیں محی الدین. کیا بولتے ہیں؟ لفظ محیی ہے, محی تو نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ محین. کیا لفظ ہے؟ احیا یحیی احیاء فهو محین, زندہ کرنے والا. محی تو لفظ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا محین, آگے ہے الدین. آگے کیا ہے؟ دین. آپ جنہوں نے پڑھا ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ التقاء ساکنہ علی غیر دی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو جب ایسا ہو تو پھر پڑھنا کیسے ہے؟ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اس لیے پیچھے جو زیر ہے نا اسے ملا کے محی الدین. کیا لفظ ہے؟ ایک محی الدین پڑھنا ٹھیک نہیں, دوسرا محی الدین پڑھنا ٹھیک نہیں, اور صحیح کیا ہے؟ محی الدین. کیا اب ظاہر ہے پیچھے کیا زیر نہیں ہے محی, تو جب التقاء ساکنہ نہ ہو گیا وہ بھی یا تو پیچھے یا وہ تو گر گئی, تو اب اس زیر کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا, اس کے ساتھ محی الدین. کیا بولیں گے؟ محی الدین. یہ لکھا ہوا ہے تفسیر محی الدین ابن عربی, یعنی یہ تفسیر ہے محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ الرحمن کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ فی جمیع الاحوال وعلی جمیع الہیئات, یعنی عقل والے وہ ہیں جو جمیع حالات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی بھی حالت ہو وہ کس سے یاد کرتے ہیں, اور کوئی بھی صورت ہو جمیع صورتوں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. جمیع یہ ہے تفسیر. سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں ہے تقریر, یہ جو تفسیر ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے, اور سمجھ آ گئی اس تفسیر کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ